السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کی نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے، جس میں 3 خوبیاں بیان ہوئیں متقین کی، اور وہ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ وہ خوبیاں ہم خود بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ہم اپنے بچوں میں کس طرح سے مکمل طور پر لا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے۔ آیت نمبر 3 سے 5 تک متقین کی 3 خوبیاں بیان ہوئی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے کہ متقی کس شخص کو کہا جاتا ہے، کون لوگ ہیں جو اس صفت سے متصف ہیں جن میں یہ خوبیاں پائی جانی چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے 2 انعام کا بھی اعلان فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ واقعی یہ لوگ ہدایت پر ہیں، واقعی یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں جن میں یہ خوبیاں پائی جائیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے متقین کا تعارف ان الفاظ میں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ 3 خوبیوں کا بیان ہوا ہے یہاں پر: ایمان، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر ایمان کی 3 قسمیں بیان ہوئی: غیب پر ایمان، اس کتاب پر اور اس سے پہلے والی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان اور یقین۔ چونکہ کامیابی کا دار و مدار اصل ایمان پر ہے، عمل اس کے تابع ہیں۔ بعد میں عمل بے شمار ہو اور اگر ایمان صحیح نہ ہو تو وہ عمل آخرت میں ہمیں نجات نہیں دلا سکتا، اور اگر ایمان پختہ اور یقین کامل ہو، پھر عمل میں کوتاہی بھی ہو تو بھی نجات کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی کوتاہیوں کو تو معاف فرمائے گا، لیکن عقیدے کی کوتاہی جو ہے نا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ عقیدے میں جھول نہیں ہونا چاہیے۔ تو اہل ایمان وہ لوگ جن کے لیے قرآن مجید ہدایت کا باعث ہے، جو متقین ہیں، ان کی پہلی خوبی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو غیب کا مطلب وہ باتیں جو ہماری تمام انسانیت کی نظروں سے اوجھل ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس طرح سے اللہ کا وجود عرش معلیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، سب غیب کی باتیں ہیں۔ غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس کا علم وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا، اور انبیاء کے ذریعے سے امتی کو اور عام انسانوں کو بھی بتایا گیا۔ مثلا ہمارے دائیں بائیں کندھے پر 2 فرشتے کرامن کاتبین لکھتے ہیں، یہ غیب ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دی، اور ہمارا ایمان ہے کہ بالغ مرد ہو یا عورت جو کچھ بھی وہ کہتا ہے یا کرتا ہے، یہ فرشتے نیکی اور بدی لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جنت ہے، جہنم ہے، اس طرح اور بہت سارے امور ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ تو اب ہے تو وہ غیب کی باتیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ کی وحی نازل ہوئی اور آپ نے ہمیں اطلاع دی، تو غیب وہ بھی ہے۔ تو اہل ایمان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو باتیں اللہ کے پاس خزانے میں محفوظ ہیں، یا جو باتیں اللہ نے وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو بتائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، وہ سب غیب ہے۔ تو یؤمنون بالغیب۔ یہاں پر ایک بات ہمارے اساتذہ اور والدین کو توجہ دینی چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے یہ باتیں سکھلائیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، یہ بھی ایمان بالغیب میں سے۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اسی طرح سے جنت اور جہنم ہم نے نہیں دیکھی، لیکن یقیناً یہ دونوں چیزیں بھی موجود اور تیار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔
تو اس طرح سے ان تمام چیزوں پر، جیسے فرشتوں پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، اور اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان، تو غیب کا تذکرہ کر کے اپنے بچوں کو یہ بتلائیں کہ بعض چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی جیسے ہوا ہم دیکھ نہیں پاتے، یا کسی کو پیٹ میں درد ہے ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن بچہ اگر رو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے درد ہے۔ تو بہت سی چیزیں نظروں سے اوجھل ہے، پوشیدہ ہے، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا وجود یا غیب کی ان تمام باتوں کو بھی ہم خود بھی تسلیم کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ یہ متقین کے اوصاف میں پہلا اہم وصف ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری خوبی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد اقامت صلاۃ ہے، پہلے نماز کا ذکر نہیں ہوا۔ یہاں والدین بالخصوص یاد رکھیں، چھوٹے بچوں کو نماز کی تلقین تو بچپن سے کرنی ہے، لیکن 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے تو ایمان کی باتیں اس سے پہلے سے بتانی چاہیے۔ بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ کریں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ موجود ہے، اللہ عرش معلیٰ پر ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہی ہمیں کھانے پینے کی اور تمام سہولیات کی چیزیں اللہ عطا کرتا ہے۔ تو ایمان کی باتیں بھی بچوں کو سکھائیں، اور بالخصوص عمل میں جب بچے قدم رکھیں تو سب سے پہلے نماز کی تربیت۔ نماز کیا ہے؟ انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ اور یہ انگلیاں، یہ اندرونی طور پر بے شمار باریک نظام جو پورے جسم میں، تو ان بے شمار نعمتوں کی شکر گزاری کا انسان تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا، کم از کم فرض نماز کے ذریعے سے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تو یہ بچوں کو نماز کی پابندی کی تلقین کریں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد نماز، یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یصلون نہیں کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قیام کا معنی یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر سنت کے مطابق اپنے وقت مقررہ پر اور پابندی سے ادا کرتے رہتے ہیں، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو بھی نماز قائم کرنا نہیں کہلائے گا، اور اگر عجلت کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی نماز قائم کرنا نہیں کہلائے گا۔ کبھی پڑھی اور کبھی نماز چھوڑ دی تو بھی نماز کا قیام نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اہل ایمان کی خوبی یہ بیان کی، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو انسان کو بہت سارے میدانوں میں کامیابی کی راہ دکھلاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کو وقت کی پابندی کا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک اتنے بجے ہم فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور وقت پر نماز ہوتی ہے، اتنے بجے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ تو نماز کے ذریعے سے انسان ایک تو وقت کا پابند ہے، دوسرا طہارت اور پاکیزگی، تیسرے نمبر پر اسے اللہ سے تعلق جوڑنے کی عادت بچپن سے ہی۔ تو آپ اپنے بچے کو اگر نماز کی تعلیم اور تربیت دیتے ہیں تو اس چیز کو بھی سکھلائیں کہ نماز قائم کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک رسم سمجھ کر کے پڑھ لیں۔ یعنی ہم نے بہت سے نماز پڑھنے والوں کو اس طرح ہی دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کے فوائد حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کا ایک نظام ہے، اور نماز کے ان تمام آداب، ان تمام شرائط اور تمام حدود اور قیود کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی کام آپ کریں اور اس میں ان کی تمام لوازمات کو پورا نہ کریں تو وہ کام جو ہے نا آپ کا کام نہیں کہلاتا، بلکہ کہتے ہیں آپ نے کام بگاڑ دیا، کام صحیح نہیں ہوا۔ مثلا آپ مائیں کھانا پکاتی ہیں اور آگ جو ہے نا بالکل ہلکی ہو، یا بہت تیز کر دیں، یا نمک نہ ڈالیں، یا اس میں پانی زیادہ ڈال دیں، کوئی بھی چیز کمی بیشی ہوگی تو کیا ہوگا کہ یا کھانا جل جائے گا، یا کچا رہے گا، یا پکے گا ہی نہیں۔ تو ہر کام کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آپ اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ طریقہ سیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے اچھا ہوگا، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔
تو نماز چونکہ اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جب ہم مختلف طریقے سے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کوئی 4 رکعت 2 منٹ میں پڑھ رہا ہے، اور کوئی 4 رکعت نماز 3-4 منٹ میں پڑھتا ہے، اور کچھ سکون اور وقار کے ساتھ 8-10 منٹ میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو فرق ہے۔ کوئی پوری دعا پڑھتا ہے، کوئی دعا ناقص پڑھتا ہے، کوئی جلدی جلدی پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے دیگر امور میں بھی جب آپ مختلف طریقے دیکھیں تو یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہماری نماز میں کیا کمی ہے، اس کو ہم دور کریں، اور اس کے لیے حصول علم بنیاد ہے۔ آپ کسی چھوٹے اور بڑے آدمی پر اعتبار کر کے آنکھیں بند نہ کر لیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح سے پڑھی ہے، وہ طریقہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمارے بچوں کو یاد کروانی چاہیے۔ والدین اور اساتذہ بچوں کو یہ چھوٹی سی حدیث یاد کروائیں، بہت چھوٹی سی لیکن بڑی اہم ہے۔ یاد رکھیں نماز کے معاملے میں یہ حدیث آپ کو ہر مرحلے میں رہنمائی کرے گی۔ اس حدیث کو آپ بنیاد بنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو مالک بن حویرث نام کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ چنانچہ اب صحابہ نے کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا تذکرہ ہے احادیث میں، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو نماز کا وہی طریقہ اللہ کو پسند ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح سے نماز میں کہے جانے والے الفاظ کو بھی ہم سمجھ کر کے کہیں گے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر وہ ادا کریں گے، تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوگی کہ ہم اللہ سے کوئی دعا کر رہے ہیں، گناہوں پر ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم کیا اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے، اسی طرح سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو نماز ہمیں ضرور اچھی طرح سے سیکھ کر کے ادا کرنی چاہیے، اور اسی نماز کی تعریف اللہ نے کی ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کے ذریعے سے متقی لوگ ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر نماز قائم نہیں کرتے اور یہ خوبی ان میں نہیں ہے تو وہ ہدایت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اسی لیے نماز پڑھنے والوں کی تعداد اولاً تو بہت ہی کم ہے، اور اگر ہے بھی تو زیادہ تر نماز پڑھنے والے نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر نماز میں ہماری کوئی کمی کوتاہی ہو تو نماز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی تشریف لائے، نماز ادا کی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے، نماز اچھی نہیں ہوئی، کامل نہیں ہوئی، ناقص ہے، ادھوری ہے، بلکہ فرمایا کہ نماز ہی نہیں پڑھی، فإنک لم تصلی۔ وہ صحابی گئے اور نماز پڑھی، پھر خدمت میں حاضر ہوئے، پھر سلام کیا، دوبارہ سے آپ نے جواب دیا اور وہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ 3 مرتبہ اس صحابی کو آپ نے لوٹایا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ تعلیم دیجئے، بتائیے، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے آتی نہیں ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سکون اور وقار سے نماز پڑھا کرو۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، خاص کر کے بچوں میں عجلت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی کام کرنا ہو نا تو بچے کہتے ہیں آج اور ابھی ہو جائے، تو اس عجلت سے روکنے کی کوشش کریں۔ جلد بازی جو ہے نا وہ شیطان کا کام ہے، نماز میں بھی اور دوسرے کاموں میں بھی۔ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے، ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سست روی، ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو کام کرنا ہے کل کریں گے، دیکھی جائے گی، بلکہ کام شروع تو اسی وقت کر دیں لیکن بڑے سکون اور وقار کے ساتھ۔ اگر وہی کام جلدی جلدی کرنا شروع کریں گے، مثلا چلنا ہی ہے تو جائیں گے جی ابھی اذان ہو رہی ہے، تو یہ تو ہے کاہلی، سستی، یہ تو منع ہے۔ ایک یہ کہ چل پڑیں اور بہت ہی جو ہے خرامہ چلے جا رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک عام وقار کی رفتار ہو، لیکن اگر دوڑنے لگ جائیں گے تو کہیں پیر پھسلے گا، کہیں ٹکرائیں گے، کہیں گر جائیں گے، کہیں چوٹ لگے گی، تو اس عجلت کی تو شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، لیکن ہاں فوری طور پر اس کام کو کرنا چاہیے اور سکون و وقار کے ساتھ۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھیں تو میری
والدین سے گزارش ہے کہ آپ خود نماز کا پہلے اہتمام کریں۔ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو اپنی زبان سے جو بھی بات کہتے ہیں وہ 100% بچہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ کبھی تو بہت دیر تک وہ سوچتا رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹا اٹھو کھانا کھاؤ، وہ سوچتا رہتا ہے۔ بیٹا چلو فلاں کام کرو، سوچتا رہتا ہے۔ کبھی سنتا ہے، کبھی نہیں سنتا، کبھی دیر سے سنتا ہے۔ تو بیشتر تربیت کا حصہ جو ہے وہ عملاً ہے۔ آپ یعنی خود نماز پڑھیں گے، بچے نماز پڑھیں گے۔ آپ بتائیے کہ والدہ نماز پڑھتی ہے، والد نماز پڑھتے ہیں، اور بالخصوص اگر بیٹے ہوں تو ان کو والد اپنے ساتھ مسجد لے جاتے ہیں۔ ایک بچہ کبھی مسجد نہیں گیا اور پہلی دفعہ والدین اس کو حج پہ لے کر گئے تو چیخ چیخ کے رونے لگا کہ اتنے سارے مجمع میں تو ڈب جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کی تو زندگی اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ تو وہ مسجد میں جاتا، جمعے میں جاتا، عیدین میں جاتا۔ آپ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں؟ اگر نہیں لے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ ایک عام انسان کی طرح اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے ناطے آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی نماز کی تربیت اس طرح کریں کہ اپنے ساتھ مسجد لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مائیں بھی مسجد جاتی تھیں اپنے شیر خوار بچوں کو لے کر، اور وہ دور تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو آپ فرماتے کہ میں قرأت مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے نہیں کہا کہ روتے ہوئے بچوں کیوں لائی، یا عورتوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتیں بھی آتی تھیں اور چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے آتی تھیں۔ تو آپ فرض نماز میں والد بالخصوص مسجد جائیں تو بچوں کو ساتھ لے جائیں، اور اگر والدہ جائیں تو شیر خوار بچوں کو بھی لے جائیں۔ یہ نہیں کہ بچے کام والی کو سونپ کر آپ جائیں، تو ان بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ پھر یہ دیکھیں کہ کیا والد فرض کے علاوہ باقی نماز اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سے مسائل میں خواتین کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی فرض نماز کے علاوہ باقی تمام نمازیں ان کے گھر میں افضل ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں جب سنت پڑھیں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں، یا اور صلاۃ الحاجت پڑھیں، یہ مختلف نمازیں ادا کریں گے گھر میں، تو آپ کی بیوی، آپ کے بچے دیکھیں گے نماز کا طریقہ، نماز کی تفصیل تو سیکھیں گے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نماز کی تربیت کے لیے کوئی جگہ مختص کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو جہاں دل چاہے پڑھ لیں، تو ظاہر ہے وہ ایسے ہی اس کام کی آپ کی نگاہ میں اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کے لیے آپ نے جگہ مختص کی ہے کہ آپ اس جگہ مہمان کو بٹھاتے ہیں، آپ نے خوبصورت ڈرائنگ روم سجایا ہے، یہ آپ کا ڈائننگ ہال ہے، خوبصورت آپ نے اس کو سجایا ہے، یہ بچوں کا اسٹڈی روم ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کے لیے تو آپ نے بندوبست کیا ہے۔ نماز اس کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں ہے، مختص کرنی چاہیے۔ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اپنے قبیلے کے امام بھی تھے لیکن آنکھیں کچھ کمزور ہو گئیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور گھر کے کسی حصے میں آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو نماز کے لیے مختص کر لوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پوچھا کہ کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے جگہ بتائی، وہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ انہوں نے اس جگہ کو نماز کے لیے مختص کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں جہاں مختلف جگہیں مختلف کاموں کے لیے مختص ہوتی ہیں، نماز کے لیے جگہ مختص ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ، معلمین اور معلمات بھی اپنے اداروں میں اور اسکولوں میں کیا بچوں کو نماز کی تربیت دیتے ہیں، نماز کے لیے کہتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھنے کے لیے تربیت نہیں دیتے تو یہ ایک قوم کی امانت آپ کے سپرد کی گئی ہے جو آپ ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اور اگر نماز آپ خود پڑھتے ہیں اور بچوں کو نہیں کہتے تو یہ بھی یقیناً بڑی کوتاہی ہے۔ پھر کہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جہاں دل چاہے بچے پڑھ لیں۔ اسکولوں میں بھی کتنی جگہیں ہوتی ہیں، تو ایک خوبصورت جگہ نماز کے لیے مختص ہونی چاہیے جہاں پر اچھے انداز سے بچے جا کر یکسوئی سے نماز پڑھیں۔ پھر بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی عمر کے ساتھ ساتھ نماز کے مسائل سکھاتے جائیں۔ سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ بچوں کے سامنے وضو کریں، وہ وضو کرنا سیکھ جائیں گے۔ بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، وہ نماز میں رکوع سجود سیکھ جائیں گے۔ پھر جتنا ان کو بولنا آتا ہے اتنا آہستہ آہستہ دعائیں بھی ان کو یاد کروائیں اور ان کی تربیت کریں۔ کبھی کبھی بچوں میں سوال جواب کی نشست رکھیں کہ اچھا آپ بچوں میں سے کس کو نماز کی کتنی دعائیں یاد ہیں اور نماز میں
کس نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تاکہ ان کو اندازہ ہو اور پھر وہ نماز ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو نماز کے سلسلے میں یہ ایک اہم ترین حدیث ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بہت ہی اہم ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری کون سی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اقتدار میں ہے اور مختلف عہدوں پر لوگوں کو متعین کرنا چاہے تو ان کی کون کون سی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں مختلف علاقوں کے گورنر نامزد کرتے تو انہیں جو نصیحت کرتے تھے وہ یہ نصیحت ہوا کرتی تھی کہ ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل کوئی کام ہے میرے نزدیک تو نماز ہے۔ یعنی خود بھی نماز پڑھو اور اپنے علاقے میں نماز کا اہتمام کرواؤ، یہ نماز سب سے اہم کام ہے۔ یعنی نماز جو ہے وہ گویا کہ بنیاد ہے سارے کاموں میں۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو وہ نماز کے علاوہ دوسرے سارے امور اور تمام کاموں کو بدرجہ اولا کر سکتا ہے، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اور نماز کی حفاظت نہیں کر سکا وہ کوئی بھی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، وہ سارے کاموں کو ضائع کرے گا اور خراب کرے گا۔ یعنی اسے اللہ کے اتنے احسانات ہونے کے باوجود احسان فراموشی کر رہا ہے، اللہ کے آگے جھکنے کی فرصت نہیں ہے، تو امیر خلیفہ یا کوئی بھی اس پر احسان کرے، اس کو تنخواہ دے، اس کو کوئی کام سونپے، وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ وہ تو دیکھے گا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، جواب دہی کا احساس ہے تو اتنا کام کرے گا اور اس میں بھی ڈنڈی مارے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف اس طرح سے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو نماز ان تمام کاموں میں بہتری کی ایک تربیت ہے۔ زندگی کے سارے کام وہ شخص بحسن خوبی انجام دے سکتا ہے جو نماز اچھی طرح سے پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں پر جو ہے نماز کے سلسلے میں تھوڑی سی توجہ یہ دیں کہ ایک تو نماز کی پابندی ہو، اور عمر کے ساتھ ساتھ نماز کے معاملے میں تھوڑی سختی کا بھی حکم ہے۔ آپ نے فرمایا جب 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز کا حکم دو، یعنی نماز پڑھواؤ، ان سے کہو ان کو کہ نماز پڑھو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی سرزنش کرو، نماز نہ پڑھنے پر ان کی گوشمالی کرو، یعنی ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے، تھوڑی سی سزا ہونی چاہیے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشفق تھے اور بچوں کو تو آپ نے پھول قرار دیا، اس کے باوجود فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں بچے نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو۔ وہیں والدین کے لیے نماز کے سلسلے میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ نماز دعاؤں کے ساتھ یاد کریں، اور نماز کی دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور بچوں کو بھی ترجمے کے ساتھ یاد کروائیں، تاکہ نماز میں خشوع و خضوع ہو اور ہم سوچ سمجھ کر کے کہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ ورنہ تو جس زبان کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے اتنی عجلت میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آدھے حروف ادا ہوتے ہیں، آدھے حروف جو ہے نا وہ دب جاتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے بات کرتے ہوئے کوئی بات جلدی کہہ دیں تو سامنے والا شخص کہے گا کہ تم بات کرنا ہے تو سلیقے سے کرو، ورنہ چھوڑ دو بھائی، مجھے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو۔ یہ ادب و احترام کے بھی منافی ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین کے سامنے اور اتنی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی رکوع میں گئے نہیں کہ سر اٹھایا، اور سیدھے کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں گئے، اور سجدے سے اٹھے نہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ایک اسپرنگ کی طرح سے ان کو ادھر کھینچا، ادھر گرے، ادھر اٹھایا، اٹھک بیٹھک۔ تو نماز ترجمے کے ساتھ سیکھیں، وقار کے ساتھ ٹھہر کے پڑھیں، اور نماز کے تمام مسائل میں جہاں بھی اختلاف نظر آئے تحقیق شروع کر دیں۔ آج الحمدللہ احادیث کا ذخیرہ آپ کے موبائل میں بھی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے، اور کتابیں بھی دستیاب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، نماز نبوی سیکھیں، اور اس کے لیے صحیح احادیث کو آپ لوگوں سے معلوم کریں، علماء سے معلوم کریں، نیٹ پہ سرچ کریں۔ تو یہ ایک اہم وصف ہے متقین کا کہ وہ ایمان بالغیب کے بعد دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا وصف اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے عقیدے کا ذکر ہے
پھر بدنی عبادات میں نماز کا ذکر ہے، پھر مالی عبادات میں انفاق کہتے ہیں اللہ کے راستے میں مال جو ہمارا اپنا مال ہے وہ ہم خرچ کریں۔ یہ اسلام کی وہ عظیم خوبی ہے جس کی بنیاد پر معاشرے میں اخوت، ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ غیر مسلم کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرا مال ہے میں دوسرے کو کیوں دوں، کوئی بھوکا ہے تو ہو، کوئی محتاج ہو تو ہو اپنی جگہ، میرا مال ہے۔ لیکن اسلام نے یہ سکھایا کہ مال تمہارا ہے، لیکن اس میں سے سال میں ایک دفعہ 2.5% زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص مستحق نظر آ جائے تو تم اس سے ان کی مدد کرو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی محتاج کی ضرورت پوری کر دو، اس لیے کہ تمہارا کہاں سے آیا، یہ تو اللہ نے دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ یہ رغبت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بھی واضح کر دی کہ انسان ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آیا اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر یہ مال ہمیں دیا ہے، اگرچہ بظاہر ہم محنت کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یا جدی پشتی باپ دادا سے ہمیں کوئی مال ملا ہوا ہے، تو ہم اس کے عارضی مالک ہیں، ورنہ تو دیر نہیں لگتی۔ ناشکری کرنے والے بادشاہوں کو بھی اللہ تعالیٰ لمحے میں فقیر بنا دیتا ہے، اور شکر گزار مسکین اور فقیروں کو بھی اللہ تعالیٰ سلطنت اور بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو والدین اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، جیب خرچ دیں اور پھر کہیں کہ بیٹا کوئی مستحق نظر آئے تو آپ اس میں سے خرچ کرنا۔ ہم اپنے ہاتھ سے بچوں کو دیتے ہیں یہ پیسے دے دو، اس میں ان کو اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی، آپ نے دیا اور آگے پہنچا دیا۔ جس وقت دینا ہو اسی وقت نہیں، پہلے سے آپ بچوں کو جو جیب خرچ دیتے ہیں آپ دیں، اور پھر جب کہیں ان کو نظر آئے تو وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ پھر آپ پوچھیں کہ آج آپ نے کسی مستحق کو دیا، کیا آپ نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ بچوں کی تربیت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی پر خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں اور دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دانہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کم کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کی محبت غالب آ جائے، انفاق کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں ہمارے اندر ہر ایک کے اندر مختلف چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے، تو مال کی بھی بڑی محبت ہے، ہم کماتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں، اس کے ذریعے سے پھر جو مختلف چیزیں خرید کے لاتے ہیں، ہم اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں سے، اپنی جوتیوں سے، اپنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو بڑی محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیز چونکہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اگر کوئی شخص اس کا مستحق نظر آ جائے ہم اس کو دے دیں گے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا جو اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، اور اگر نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہو سکتا ہے اللہ یہ بھی ہم سے چھین لے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اساتذہ اور معلمین، معلمات اور بالخصوص والدین اپنے بچوں کی اس نہج سے بھی تربیت کریں کہ ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنی بہن کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی وہ دیتے ہوئے کتراتے ہیں، یہ عادت ان کی چھڑائیں کہ نہیں دے دیں، آپ کا ہے کوئی بات، لوگ کہتے ہیں میری چیز ہے، تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں کبھی کبھی الجھ جاتے ہیں، تو یہ عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب دینے کی ان کے اندر جو ہے نا یہ صفت پیدا ہوگی تو پھر میری تیری چیز کر کے کبھی نہیں لڑیں گے۔ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اگر ہم دیں گے تو اللہ اور دے دے گا، اور یقیناً دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کے 3 اوصاف آیت نمبر 3 میں بیان فرمائے۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت صلاۃ، اور نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔